خدا اے خدا اے خدا اے خدا. خدا کی تلاش. آج ہمیں اپنے ارد گرد کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور ملے گا جو خدا کے وجود سے انکاری ہے، یعنی ملحد ہے. ان کی ملحدانہ سوچ کے پیچھے کیا محرکات ہیں ہم نہیں جانتے، مگر ہم اتنا جانتے ہیں کہ شاید خدائے واحد کے بارے میں ان کا علم ناقص و کمزور ہے، جس کی وجہ سے وہ خدا کے وجود ہی سے انکاری ہو گئے. آپ کے لیے ہم نے پروگراموں کا ایک ایسا سلسلہ شروع کیا ہے جس کو سن کر آپ سچے، پاک، واحد آسمانی خدا کی خصوصیات کو جان کر ملحدانہ سوچ سے بچ سکتے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں پروگرام خدا کی تلاش. کسی نے کیا خوب کہا ہے، جگ والا میلہ یارو تھوڑی دیر تھا، ہنس دیا رات لنگے پتہ نہیں سویر تھا. یہ دنیا سانسوں پہ چلتی زندوں کی ایک بستی ہے، جہاں سانس اکھڑا وہیں بستی سے رشتہ ٹوٹ گیا. یہ زندگی ایک سفر اور یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے. مسافر آتے جاتے اترتے چڑھتے اور پھر دور کسی انجانی منزل کی طرف گم ہو جاتے ہیں، مگر زندگی کی گاڑی یوں ہی چلتی چلی جاتی ہے. ہر مسافر کی اپنی ایک کہانی ہے، اپنی ہی آپ بیتی ہے. کچھ اچھی یادوں کے اتنی گہری نقوش چھوڑ جاتے ہیں کہ ان کی خوشگوار یادیں دل و دماغ کو معطر کرتی رہتی ہیں، اور کچھ کانٹوں بھری ایسی چبھن چھوڑ جاتے ہیں کہ نہ زخم بھرتے ہیں، نہ ٹیسے اور سسکیاں کم ہوتی ہیں. مگر زندگی کی گاڑی خوشگوار اور تلخ یادوں کے سہارے یوں ہی چلتی چلی جاتی ہے. مگر یہ سب ہے کیا؟ شاہ یروشلم داؤد نبی کے بیٹے سلیمان بادشاہ کا حکمت و دانش، مال و دولت اور شان و شوکت میں کوئی ثانی نہیں تھا، مگر سب کچھ ہونے کے باوجود وائز کی الہامی کتاب میں کہتا ہے، باطل ہی باطل. وائز کہتا ہے باطل ہی باطل، سب کچھ باطل ہے. انسان کو اس کی ساری محنت سے جو وہ دنیا میں کرتا ہے کیا حاصل ہے؟ ایک پشت جاتی ہے اور دوسری پشت آتی ہے، پر زمین ہمیشہ قائم رہتی ہے. یہاں تک کہ وہ کہتا ہے، اور سب کچھ جو میری آنکھیں چاہتی تھیں میں نے ان سے باز نہ رکھا. میں نے اپنے دل کو کسی طرح کی خوشی سے نہ روکا، کیونکہ میرا دل میری ساری محنت سے شادمان ہوا، اور میری ساری محنت سے میرا بکھرا یہی تھا. اور پھر کہتا ہے، اس نے یعنی خدا نے ہر ایک چیز کو اس کے وقت میں خوب بنایا، اور اس نے ابدیت کو بھی ان کے دل میں جاگزین کیا ہے، اس لیے کہ انسان اس کام کو جو خدا شروع سے آخر تک کرتا ہے دریافت نہیں کر سکتا. سوال یہ ہے کہ کیا انسان کو پیدا کیے بغیر نظام کائنات چل نہیں سکتا تھا؟ تو پھر خدا نے انسان کو اپنا دم پھونک کر اپنی ہی شبیہ پر کیوں بنایا؟ جب کوئی کاریگر یا تخلیق کار کوئی چیز بنانے کا سوچتا ہے تو اس کے ذہن میں پورا خاکہ یا منصوبہ ہوتا ہے کہ بننے والی چیز اس کے مقصد کو پورا کرے گی. تو چلیے آئیے بائبل مقدس سے دیکھتے ہیں کہ زندگی وجود میں کیسے آئی. پھر خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم خدا کی صورت اس کی شبیہ پر بنائے گئے ہیں، اور اس کی روح اور اس کا دم ہمیں زندگی بخشتا ہے. جیسا کہ ایوب کی الہامی کتاب میں لکھا ہے، خدا کی روح نے مجھے بنایا ہے، اور قادر مطلق کا دم مجھے زندگی بخشتا ہے. ظاہر ہے کہ اگر ہم خدا کی صورت اور شبیہ پر اس کی روح اور دم سے پیدا کیے گئے ہیں تو ہمیں ہر لحاظ سے خدا کے معیار کے مطابق ہونا چاہیے،
اور خدا کا منصوبہ بھی یہی تھا کہ انسان اس کی طرح پاک اور راستباز ہو اور روح و سچائی سے عبادت و پرستش کرے، مگر افسوس کہ انسان نے خدا کی حکم عدولی کی اور الہی معیار پر قائم نہ رہ سکا اور بدی و گناہ کے سبب خدا سے الگ ہو گیا، اور خدا اس قدر غمزدہ ہوا کہ انسان کو یعنی اپنی ہی تخلیق کو پیدا کرنے سے پچھتایا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ تب خداوند زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوا اور دل میں غم کیا۔ کیونکہ خدا اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، لہٰذا اس نے اپنے نبی پیغمبر بھیجے کہ انسان کو بدکاری سے باز رکھے۔ اب ایک طرف خدا کی محبت تھی اور دوسری طرف اس کا عدل، دونوں کو چھوڑنا اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ وہ کیا کرے کہ اس کی محبت بھی قائم رہے اور عدل کا تقاضا بھی پورا ہو؟ چاہیے تو یہ تھا کہ انسان جہنم کی آگ میں جھونکا جائے، مگر خدا کی محبت نے جوش مارا اور وہ مجسم ہو کر اپنے بیٹے یسوع مسیح کی صورت میں خود دنیا میں آیا تاکہ ہم ہلاکت سے نکل کر زندگی میں آئیں۔ اسی لیے مسیح نے فرمایا، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ ایک اور موقع پر مسیح یسوع نے اپنے شاگردوں کو یقین دلاتے ہوئے کہا، زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، اور جو مجھ پر ایمان لائے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ ایک اور مقام پر انہوں نے ایسا ہی دعویٰ کیا، قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ یسوع نے کسی اور ہستی کی طرف اشارہ نہیں کیا، بلکہ دعوے سے کہا کہ کثرت کی زندگی میرے پاس ہے، زندگی کی روٹی میں ہوں، قیامت اور زندگی میں ہوں۔ مردہ بدن میں زندگی کا دم پھونکنے کا جو کام باغ عدن سے شروع ہوا وہ مسیح یسوع میں آج بھی جاری ہے۔ خدا بنی نوع انسان میں وہی پاکیزگی اور راست بازی دیکھنا چاہتا ہے جس کی بنیاد اس نے آدم میں اپنا دم پھونک کر رکھی تھی۔ جس طرح آدم حکم عدولی اور نافرمانی کے سبب سے روحانی طور پر مردہ ہو گیا، اسی طرح آج ہم بھی اپنے گناہوں کے سبب سے مردہ ہیں، مگر خدا ہمیں مسیح یسوع کے وسیلے موت سے نکال کر زندگی میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے مسیح یسوع نے فرمایا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ معزز سامعین، خدا چاہتا ہے کہ ہم شیطان کے جال میں پھنس کر ہلاک نہ ہوں بلکہ زندگی پائیں۔ ہمیں شیطان ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ پھاڑ کھائے، اسی لیے خدا کا پیارا بندہ پطرس رسول ہمیں خبردار کرتے ہوئے کہتا ہے، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک طرف خدا ہمیں زندگی دینے کے لیے ڈھونڈتا پھرتا ہے اور دوسری طرف شیطان ہمیں پھاڑ کھانے کو ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ زندگی چنیں گے یا موت؟ یقیناً آپ زندگی کو گلے لگائیں گے، اور زندگی کا سرچشمہ مسیح یسوع ہے۔ چلیے آئیے آپ کو بائبل مقدس سے ایک ایسا واقعہ سناتے ہیں جو ایک سامری عورت اور مسیح کے درمیان محض ایک مکالمہ یا گفتگو ہے، مگر اس میں چھپے آسمانی حقائق واضح کرتے ہیں کہ مسیح یسوع ہی ہمیشہ کی زندگی کا سرچشمہ ہے۔ یاد رہے کہ سامریوں کو یہودی اچھا نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور مسیح بھی یہودی تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جب سامری اور یہودی کا سامریا کے شہر سوغار میں ایک کنویں پر آمنا سامنا ہوا تو زندگی کا چشمہ پھوٹ نکلا، جس میں سے پی کر پیاسا پھر پیاسا نہیں رہتا۔ یوحنا کی الہامی انجیل کے 4 باب میں اس کا یوں ذکر ہے، چنانچہ یسوع سفر سے تھکا ماندہ ہو کر اس کنویں پر یوں ہی بیٹھ گیا۔ یہ 6 گھنٹے کے قریب تھا۔ سامریا کی ایک عورت پانی بھرنے آئی۔ یسوع نے اس سے کہا، مجھے پانی پلا، کیونکہ اس کے شاگرد شہر میں کھانا مول لینے کو گئے تھے۔ سامری عورت نے اس سے کہا،
کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے پانی کیوں مانگتا ہے، کیونکہ یہودی سامریوں سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے مجھے پانی پلا، تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ عورت نے اس سے کہا، اے خداوند، تیرے پاس پانی بھرنے کو تو کچھ ہے نہیں اور کنواں گہرا ہے، تو پھر وہ زندگی کا پانی تیرے پاس کہاں سے آیا؟ کیا تو ہمارے باپ یعقوب سے بڑا ہے جس نے ہم کو یہ کنواں دیا اور خود اس نے اور اس کے بیٹوں نے اور اس کے مویشی نے اس میں سے پیا؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، جو کوئی اس پانی میں سے پیتا ہے وہ پھر پیاسا ہوگا، مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ ابد تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ عورت نے اس سے کہا، اے خداوند، وہ پانی مجھ کو دے تاکہ میں نہ پیاسی ہوں نہ پانی بھرنے کو یہاں آؤں۔ اگر ہم یوحنا کی انجیل کے 4 باب کی اگلی کچھ آیات کا مطالعہ کریں تو واضح ہوگا کہ سامری عورت نے یسوع کو پہچان لیا اور کہا، میں جانتی ہوں کہ مسیح جو خرستس کہلاتا ہے آنے والا ہے، جب وہ آئے گا تو ہمیں سب باتیں بتا دے گا۔ یسوع نے اس سے کہا، میں جو تجھ سے بول رہا ہوں وہی ہوں۔ اور پھر وہ اپنا پانی کا گھڑا وہیں چھوڑ کر شہر کو بھاگی اور لوگوں میں مسیح کی گواہی اور خوشخبری دی کہ آؤ دیکھو مجھے مسیح مل گیا ہے۔ بہنوں اور بھائیوں، جس طرح سامری عورت جو اپنے آپ کو حقیر و ناچیز سمجھتی تھی کہ ایک یہودی اسے پانی پلائے خدا کی بخشش کو پہچان کر زندگی کا چشمہ بن گئی، اسی طرح آج ہم بھی اپنی گناہ آلودہ خشک و بنجر زندگی سے بیزار و مایوس ہو کر پیاسے پھر رہے ہیں اور نہیں جانتے کہ زندگی کا پانی مسیح یسوع ہمارے پاس ہی ہے، جو اس میں سے پیے گا ابد تک پیاسا نہ رہے گا بلکہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ یہی ہماری زندگی کا اولین مقصد ہے کہ ہم نہ صرف خود مسیح یسوع کو پہچان کر ہمیشہ کی زندگی پائیں بلکہ دوسروں کو بھی خوشخبری سنائیں کہ وہ بھی آئیں اور آب حیات مفت پیئیں۔ کیا ہماری زندگیوں میں خدا کا یہ عظیم معجزہ نہیں کہ کل تک ہم خود پیاسے تھے مگر آج دوسروں کے لیے پانی کا چشمہ بن گئے ہیں؟ جی ہاں، بلا شک و شبہ ہمارا خدا معجزات کا خدا ہے، اور خدا کی یہی وہ خصوصیت ہے جس کا ہم اپنے اگلے پروگرام میں ذکر کریں گے، ضرور سنیے گا۔